السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب عزیز وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس پروردگار عالم نے سالانہ عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر آج 23 ستمبر 2022 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب کرون پیلس گجرانوالہ میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ میری دعا ہے جتنے احباب اخلاص کے ساتھ اس بابرکت پروگرام میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ ہمارا آج کا آنا ہمارے لیے کل قیامت والے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے ساتھ آب کوثر جام پینے کا سبب بن جائے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نخل کی میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت اور نصیحت آموز طریقے کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کیجیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر اس دوران کسی سے کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو احسن طریقے کے ساتھ گفتگو فرمائیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے، اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے کہ اس دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز مکہ المکرمہ سے ہوا، اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں محنتیں فرمائیں
اور اسلام کی عزت کے لیے کس طرح قربانیاں دیں۔ حکم ہوا کم فانذر، اے محبوب اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آغاز اسلام کے موقع پر صحابہ کرام مختلف گھاٹیوں میں چلے جاتے اور چھپ کر عبادت فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بڑے ملن ساز تھے۔ ابتدا میں سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی وجہ سے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ چھپ کے عبادت کرتے، حکم ہوا قم فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر صحابہ عبادت فرما رہے تھے، سعد ابن وقاص جو ہیں کسی ایک شخص سے دشمن سے الجھ پڑے، غصے میں آپ کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی آئی، آپ نے اسے اٹھا کے پھینکی اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا، یہ تلخ کلامیاں ہوتی۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے تحت آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا ایک مکان ہونا چاہیے، ایک ایسا ہمارا جو ہے نا تبلیغ کا مرکز چھوٹا سا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کی قسمت میں یہ جگہ آئی؟ حضرت جب رسول پاک 40 صحابہ تھے، چند صحابہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ جگہ کا نام ہے دار ارقم، اور یہ صفا پہاڑی کے قریب ہے۔ حضرت ارقم کا گھر تھا، یہ پہلے اس جماعت کے ایک ادنا کارکن تھے۔ آپ کی قسمت جاگ گئی کہ دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مرکز ٹھہرا۔ 40 صحابہ کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے۔ یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آخر اس میں حکمت کیا تھی کہ دار ارقم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بعض نے لکھا اس لیے کہ صفا سے ہی حج کے اہم رکن کی ابتدا ہوتی ہے، صحیح سے فرمایا اشاعت اسلام بھی جو ہو وہ صفا کے قریب سے ہو، تو اور یہ پہاڑی جو ہے دار ارقم اونچی جگہ پر تھا، وہاں سے دشمن کو بھی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ تو وہاں پر 3 سال، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے 3 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہاں جماعت تیار فرمائی۔ یار اسلام کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، جو حکمت کا ذکر ہے اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے تحت آہستہ آہستہ حضور کسی کے ساتھ الجھتے نہیں تھے۔ سرکار بڑی شائستگی کے ساتھ درس قرآن و حدیث ارشاد فرماتے۔ وہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب اپنے پرائے سب دشمن بن کے چند صحابہ تھے جو دار ارقم کے اندر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ فرماتے، ان کی اصلاح فرماتے۔ اس جماعت کو تیاری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے۔ پھر ایک دن حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب اب علی الاعلان تبلیغ فرمائیے۔ پھر حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے چند افراد کو جمع کیا، چچا ابو لہب بھی تھا، دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے
تواضع فرمائی ان کی. دسترخوان پہ بھی تشریف فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد. یہ جھنڈا دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. تو ابو لہب کی قسمت میں سویرا نہیں تھا, ہدایت نہیں تھی. کھڑا ہو گیا, کہنے لگا چلو جلدی محفل برخاست کرو. یہ پتہ نہیں عجیب سی باتیں کرتا ہے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے پہلی میٹنگ جلدی جلدی برخاست ہو گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد جبریل امین پھر تشریف لائے. حکم ہوا دوبارہ پھر کوشش فرمائیے. پھر کوشش فرمائی گئی, جمع کیا گیا. اس بار تو اس نے بڑی زبان درازی کی. کہنے لگا کہ پورا عرب ایک طرف ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے ٹکر لو. اور آپ کو پتا ہے ٹکر جو لیتا ہے نا حق کے لیے وہی زندہ رہتا ہے, اسی کی قبر زندہ رہتی ہے. جو جھک جاتا ہے دنیا کے سامنے, دنیا کے بادشاہوں کے سامنے, بڑے بڑے نوابوں کے سامنے اپنی مصلحتیں پیش کرتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن جو اسلام کے لیے ٹکر لیتا ہے کفر سے, وہ خود بھی زندہ رہتا ہے, اسی قبر بھی زندہ رہتی ہے. تو اس نے بڑی بد زبان درازی کی. آپ کی پھپھی حضرت صفیہ قریب تھی. فرمانے لگی یہ سچ بات ہے, پرانی ساری کتابوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی آئے گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. یہ آخری نبی ہیں. تو ویسے ہی ہر بات پہ کیڑے نکالتا ہے, زبان درازیاں کرتا ہے. کہتے ہیں بک بک کرتا اٹھ کے چلا گیا محفل سے. پھر سورہ تبت یدا ابی لہب کی شرح میں بھی آتا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پاری پہ کھڑے ہو گئے. اعلان فرمایا اے قریش والو اکٹھے ہو جاؤ, میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے دوڑیں لگانا شروع کر دی. وہاں پہ پہنچے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں, میں کلمہ لے کے آیا ہوں, آخری کتاب لے کے آیا ہوں. اے قریش والو اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو میری ذات سے تمہیں فائدہ ہوگا, اگر کلمہ نہ پڑھا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اتنی حکمت دیکھو کیسی تھی. آغاز میں گاٹیوں میں صحابہ جاتے, حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا. اتنی بڑی اللہ کے بعد ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور چاہتے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے, راتوں رات انقلاب برپا ہو جاتا. مگر امت کو سکھانا مقصود تھا قیامت کی صبح تک. جب بھی اثر نو کسی بھی علاقے میں, کسی بھی ملک میں اگر اس اشاعت اسلام کے لیے آغاز کرنا پڑے گا, اس کے لیے حکمت عملی کو اپنانا پڑے گا. حضور نے حکمت عملی اپنائی, ہمیں سبق ارشاد فرمایا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اگر کلمہ پڑھ لو گے تو فائدہ ہوگا میری ذات سے, ورنہ نہیں فائدہ ہوگا. کیونکہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تم مان جاؤ گے؟ سب ایک آواز میں کہنے لگے آپ کو ہم پہلی صادق الامین مانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر میں آخری نبی ہوں, کلمہ لے کے آیا ہوں, پڑھ لو کلمہ, آ جاؤ دائرہ اسلام کے اندر, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. تو نے جب ارشاد فرمایا, یہ بدبخت اپنا چچا تھا, اور آپ جانتے ہو کہ ابو کے بعد چچا والد کی حیثیت رکھتا ہے. اتنا مشکل وقت تھا, باپ کا سایہ نہیں, ماں کا سایہ نہیں. چچا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا لوگوں معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. یہ تو ہماری آپس میں لڑائی کرانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے سارے قبائل جو ہیں آپس میں الجھ پڑیں, یہ چاہتا ہے قریش والے جو ہیں وہ مار کھا کے پیچھے ہٹ جائیں اور کچھ نہ رہے, سارا عرب ایک طرف ہے. اور یہ کہتا ہے کلمہ پڑھو, اور اس کے پاس ہے کیا, چند بندے اس کے پاس ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا انہی چند نے بدر کے اندر اسلام کی عزت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں, انہوں نے فضائے بدر پیدا کرنی ہے. وہ چند تھے, مگر فرق کیا تھا,
ان کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن تھی. جو تھوڑے ہوتے ہیں نا، اگر سینے میں محبت رسول ہو، وہ تھوڑے نہیں ہوتے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ جو عشق مصطفیٰ کی شمع دلوں میں روشن کرتے ہیں، وہ تھوڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پہ وزنی بن جاتے ہیں. بدبخت کہنے لگا لوگوں بات نہ ماننا، اور بک بک کہنے لگا، یہاں تک کہنے لگا تبن لکا. ایک اور شاعر مشکات نے لکھا، اور پیر کرم شاہ صاحب علی رحمہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا، صرف ایک انگلی کے ساتھ. اس نے حضور کی طرف ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا صرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کے محبوب تھے، رب کو برداشت نہ ہوا. فرمایا تو انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب. اس نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کہ میرے محبوب کی توہین کی ہے، رب کی بارگاہ میں برداشت نہیں، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. پھر ہوا کیا؟ سورہ تبت یدا کی تفسیر میں جاؤ. یہ بدبخت بدر میں تو شامل نہ ہو سکا، لیکن معرکہ بدر کے کچھ وقت کے بعد اس بدبخت کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا. وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا. بدبو اتنی زیادہ سی، اس کا جو آخری وقت آیا نا، اس کے جوان بیٹوں نے اٹھا کر اسے باہر پھینک دیا تھا. اس کی دنیا دیکھ لو، آخرت تو بعد، دنیا دیکھو. جس نے میرے نبی کی توہین کی، صرف ایک انگلی سے اشارہ کیا. آپ فرماتے ایک انگلی، دونوں ہاتھ بھی نہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں، دونوں بھی نہیں، فرمایا ایک انگلی سے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ بدبخت کی لاش اتنی بدبودار تھی، بدبو پھیل گئی پورے علاقے میں. کون تھا؟ حضور کی گستاخی کرنے والا، توہین کرنے والا. حتیٰ کہ عرب کے بڑے بڑے سردار آئے، کہنے لگے بدبختو تمہارا باپ تھا، چلو اب مر گیا، اس کی لاش تو اٹھاؤ. کہتے چند حبشی تھے جنہیں پیسے دے کر اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا. یہ توہین والے کی دنیا ہے، اور آخرت تو بعد میں معاملہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے انذر عشیرتک الاقربین کے تحت جو ہے نا ارشاد فرمایا، لوگوں میں آخری نبی ہوں، کلمہ لے کے آیا ہوں، لوگوں کلمہ پڑھو. اپنوں نے پھر ایک وقت ایسا آیا، ابو جہل 12 مرتبہ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ اوجری پھینک دی، سنا ہے نا آپ نے. ایک دن کہنے لگا میں گردن اڑا دوں گا. جب قریب گیا تو دوڑ کے واپس آیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ نظر تو کچھ نہیں آیا. کہتے ایسی ہیبت ناک چیز تھی، اگر میں آگے جاتا منہ کھول رہی تھی، مجھے کھا جاتی. میں واپس آ گیا. اور پھر دبدبا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 1 مہینے کا مسافت پر مجھے روب عطا فرمایا ہے. اگر کوئی بندہ 1 مہینے کی مسافت، اس دور میں پیدل چلنے والا معاملہ تھا، تو 1 مہینے کی مسافت پہ کوئی بندہ ہو نا دشمن، اللہ نے مجھے محمد کو روب عطا فرمایا ہے. تو آج بھی اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ، ایسی روش والے موجود ہیں، ابو جہل والی، ابو لہب والی معاشرے کے اندر ہیں. لیکن وہ دیکھو ایک مقام پہ آتا ہے کہ ابو جہل کوشش کرتا تھا کوئی بھی وقت جو ہے نا ایسا خالی نہ جائے میں مخالفت نہ کر سکوں. کہتے ہیں ایک دن مکہ المکرمہ میں حرم کے پاس کچھ بڑے بڑے روسا مشہود تھے. ایک شخص آیا، ذرا غور کرنا، ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ لوگوں یہاں کے ایک سردار ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں، لیکن رقم نہیں دیتا، انکار کرتا ہے، مجھے دباتا ہے. تو کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ابو جہل کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. تو اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جو 2-4 بندوں نے کہا تھا نا، از روئے مذاق تھا ان کا دل، یہ جائے گا الجھے گا جا کے محمد تو پتہ چلے گا آج دشمن تو ایک دوسرے کے ہیں. کہنے لگے اشارہ کر کے وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے نا وہ تیری مدد کر سکتا ہے. کہتا ہوں ادھر گیا وہ شخص، کہنے لگا کہ ابو جہل جو ہے اس نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں، پیسے نہیں دیتا واپس. حضور علیہ السلام نے اسی وقت اٹھایا، چل میرے ساتھ، میں تجھے لے کے دیتا ہوں پیسے. کہتے ہیں رسالت مآب حضور فرماتے ہیں ایک ماں کی مسافت پر اللہ نے مجھے روب عطا فرمایا ہے.
حضور علیہ السلام ساتھ گئے، وہ پیچھے سے انہوں نے ایک شخص کو بھیجا جا کے تماشا دیکھ کے آنا، دونوں اکیلے گئے ہیں، اس کے ساتھ تو فوجیں ہیں، اس کا دبدبہ بڑا ہے، اس کا قد بڑا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا وہ آج محمد کے ساتھ، تماشا لگے گا۔ کہتے ہیں جب گئے نا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کہتے ہیں کون؟ سرکار فرمانے لگے میں محمد باہر ہیں، ابو جہل باہر آ۔ کہتے ہیں کہ باہر آیا، کپ کپی تاری تھی، کہ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ کہتے اندر گیا، لا کے کہنے لگا یہ لو اپنے پیسے لے جا۔ اب جب واپس آئے تو اس شخص نے آ کے ماجرا سنایا، کہنے لگے اس نے کوئی چونو چرا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، حضور نے فرمایا میں محمد ہیں، باہر آ۔ باہر آیا، حضور نے کچھ نہیں، حضور نے فرمایا اس کے پیسے تو نے دینے ہیں نا، اس کے پیسے دے۔ واپس آیا، تب تبا کپ کپی تاری دے کے واپس چلا گیا۔ اگلے دن آیا نا اس محفل کے اندر، اس وقت بڑے بڑے جو قریش سے ان کی محفل حرم کے قریب لگتی تھی، آیا آگے کہنے لگا، آگے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا ابو جہل تو نے تو ہماری ساری جو ہے نا عزت خراب کر دی، کل تیرے پاس یہ دونوں گئے تھے تو نہ دیتا تو کیا تیرا کر لیتے۔ کہتے تمہیں کیا، جب محمد آ کے کھڑے ہوئے تھے تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک چیز میرے سامنے ہے، وہ مجھے کچا کھا جائے گی اگر میں نے محمد کی بات نہ مانی۔ درمیان میں حائل ہو گئی، حضور کا اتنا دبدبا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی دبدبا ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر دبدبا ہے۔ جو بھی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے وہ پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے طریقے کے ساتھ، بڑے احسن طریقے کے ساتھ، قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر، طائف کے اندر اور مکہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ الرسول کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے کس انداز میں کام کیا۔ سب سے پہلا کفر اور اسلام کے درمیان جو مارکا تھا وہ بدر کا مارکا تھا، جس میں صرف 313 تھے اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، مگر فرق کیا تھا کہ ان کے سپہ سالار کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جب کفر سر پہ چاہ گیا نا، اس وقت ہونا تو یہ چاہے سپہ سالار کہتے کہ اٹھو نکلو۔ ان صحابہ میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے، لیکن حضور علیہ السلام ایک چبوترے پہ تشریف لے گئے اور دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ محبوب کے درمیان ایک راز کی بات تھی، وہ کیا تھی؟ اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے، تیرا دین بچانے والا کوئی نہ رہے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ فضائے بدر تھی، انہوں نے پیدا کی کہ 313 نے ہزاروں کی تعداد میں دشمن آیا، اللہ رسول کی جو ہے نا مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ وہ کون سا انداز تھا؟ آؤ سیرت کے اوراق کا مطالعہ کریں، وہ کون سا انداز تھا جس انداز نے بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ وہ انداز کیا تھا؟ آج مسلمانوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہے، مسلمانوں کی تعداد، مگر آج مسلمانوں کا دبدبا کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیرت کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ انقلاب جو انقلاب کی فضا قائم ہوئی تھی نا، وہ مسجد نبوی کے ممبر سے ہوئی تھی، وہ مسجد نبوی کے ممبر سے ہوئی تھی، وہ مسجدوں کے ممبروں سے ہوئی تھی۔ لیکن آؤ آج ہم آ کر معاشرے کے اندر دیکھیں کہ انداز، وہی انداز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پیارا انداز تھا، وہ کیا ہے؟ آؤ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک جھلک دیکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس حدیث کے الفاظ ہیں اگر کوئی ایک ایک لفظ حضور کے درس مبارک کا گننا چاہتا تھا نا، ایک ایک لفظ وہ ہاتھ کے پوروں پہ گن لیا کرتا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراز خاموشی والے تھے، حضور بے مقصد گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جو بندہ بے مقصد گفتگو کرتا ہے نا، اس کی زبان سے پھر حق نہیں نکلتا۔ فرمایا کبھی آپ کہکا لگا کے جو ہے ہنستے بھی نہیں تھے، حضور مسکراتے تھے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
کہ ایک حضور مسکراتے تھے. سیدہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز میں آپ نے کہکا لگایا ہو میں اندر کا قوہ دیکھ لوں. حضور آہستہ مسکرایا کرتے تھے. جب گفتگو فرماتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا صحابہ کی خالی جولیاں ہیں, پھولوں کی پتیاں گر رہی ہیں اور صحابہ اپنی جولیوں میں لے رہے ہیں. اور حضرت جابر کی وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, سورہ مزمل کی آیت ہے نا, قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. فرمایا جس طرح قرآن کے بارے میں حکم ہے آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھو. فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی آہستہ آہستہ ٹھہراؤ والی تھی. حضور ایک بات ارشاد فرماتے درمیان میں وقفہ ہوتا. اگر میں اور آپ یا آج کا کوئی مقرر اپنی گفتگو میں تھوڑا سا وقفہ ڈالے نا, لوگ کہتے ہیں تسلسل ہی نہیں قائم رہا اس کی گفتگو کے اندر. مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ 3 بار ارشاد فرماتے, اور ایک بار جب ارشاد فرماتے تو صحابہ پھر مسکراتے, اور پھر ان کا یہی عقیدہ تھا کاش حضور اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو رسول پاک ایک جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. اور صحابہ کس انداز میں بیٹھتے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان صحابہ نے جو انقلاب عرب سے نکلے عجم تک پہنچے, افریقہ تک پہنچے, یہ صحابہ افغانستان تک پہنچے, بعض لوگ کہتے ہیں پشاور تک پہنچے, جنہوں نے یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا, انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کے ساتھ سیکھا تھا. سیدہ فرماتی ہیں پردے کی اوٹ میں نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور میں نے سمجھا شاید صحابہ کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھ گئے ہیں. خاموشی کے ساتھ بیٹھتے, بالکل خاموشی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. صحابہ کو ملا, ادب کے ساتھ ملا. اور آج بھی اگر زائرین جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, وہاں سب سے بڑا تقاضا ادب کا تقاضا ہوتا ہے. بعض بندے وہاں پر, میں بھی گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہاں آج بھی ایسی جماعتیں میں نے دیکھی وہ مل کے آہستہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ اس بارگاہ کے بارے میں کہ خاموشی, کیونکہ رسول پاک دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. ادب گہے زیر آسمان عرش نازک تک نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حضرت بایزید بستامی اور جنید بغدادی وہ بھی اپنے جو ہے نا سانسوں کو روک کے جاتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ مقدس بارگاہ سے صحابہ نے سیکھا. اگر آج بھی کوئی سیکھنا چاہتا ہے اپنی محفلوں کے اندر, اپنے پروگراموں کے اندر ادب لے کے آؤ, باوضو بیٹھو, ادب سے بیٹھو. نعرہ لگانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے, مگر نعرہ بے وقت بھی نہ لگاؤ, با مقصد نعرہ لگاؤ. یہاں پر درس قرآن ہوا, میں نے ایک مرتبہ بھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہو, بلکہ علماء کہتے ہیں ہر جملے پہ بھی سبحان اللہ نہ کہو. بعض دفعہ وہ جملہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے, بندے لا علمی میں اس پہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اس لیے ہر بار نہ کہو, دل میں صرف اس نیت سے کہو عبادت کی غرض سے, اللہ کے ذکر کی غرض سے. ہر بار نہ کہو کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ جو مقرر ہوتا ہے, جو خطیب ہوتا ہے, جو مبلغ ہوتا ہے, وہ اللہ کے عذاب کا ذکر کرتا ہے اور لوگ اس پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہر بار نہ کہو. میں نے ایک مرتبہ بھی آپ سے گزارش نہیں کی, لیکن تاحد نگاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو علم ہے کہ آج کا یہ درس, یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس چند لمحات کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گی, سب کے علم میں ہے. اور جتنے افراد یہاں آئے نماز مغرب کے بعد آپ حضرات نے دیکھا کہ نشستوں پہ سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے, ورنہ آج ہمارا یہ معمول نہیں ہے. 8 بجے کا کوئی ٹائم دے تو 9 بجے. شادی بیاہوں پر کوئی بندہ گاڑی والے سے کہتا ہے نا بکنگ کرا کے کہ 8 بجے برات لے کے جانی ہے, کوئی بندہ ان میں سچا بھی ہوتا ہے, وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, وہ چارہ اصولوں پہ وعدہ کر چکا ہوتا ہے. اس کے باوجود گاڑی والے سے کوئی کہے نا, کہتا ہے نہیں ویسے کردہ ہے 9-10 بجے چلیں گے. تو اگلے گھر والے بھی جو ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ 12 بجے کا ٹائم نہیں 1-2 بجے آ جائیں گے. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. ہم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے پیغام مصطفیٰ کو خود اپنانا چھوڑ دیا ہے. آگے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ سب سے پہلے
میں پچھلے سال بھی پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے موقع پر آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب نے اسلام کا مبلغ بننا ہے. یہاں سے آپ نے سبق لے کے جانا ہے نا, میری ماؤں اور میری بہنوں تک یہ سبق پہنچانا ہے. جو میرے بیٹے میرے بھائی نہیں آئے ان تک یہ سبق پہنچانا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ مقدس طریقہ کیا تھا کہ درس قرآن ہو, آپ حضرات کو میں کہتا بار بار بولو, آدھا ٹائم تو آپ نے بول لینا تھا, درس کا مقصد بھی ختم ہو جانا تھا. آپ حضرات مجھے سننے آئے ہو, اللہ نے مجھے سعادت دی, میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک مقصد ہے, ہم ایک مقصد کے لیے, ایک پیغام کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. بے مقصد اکٹھا ہونا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. با مقصد جو اکٹھا ہونا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. ہم ایک با مقصد بیٹھے ہیں اور ہم نے اس پروگرام کے بعد نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے. اگر زندگی میں آپ اصولوں پر نہیں چلو گے, اسلام کے پیغام مصطفیٰ کو اپناؤ گے نہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اصولوں کے مطابق مناؤ گے نہیں, پھر زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں ہوگا. تو میں نے جو 3-4 حدیثیں بیان کی اس سے پتہ چلتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور مقدس طریقہ کیا تھا. حضور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں میلاد منانے والوں میں پیدا کیا ہے, مگر کیا وجہ ہے ہر سال ہم میلاد مناتے ہیں مگر زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں رمضان المبارک آئے, اگر رمضان کے بعد کسی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے وہ سمجھ لے اللہ نے رمضان کے روزے قبول کر لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام عطا فرمایا ہے. اس مرتبہ پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ان قریب ہمارے درمیان آ رہی ہیں. ہم نے علماء کی صحبت میں, ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ رسول کی رضا کے لیے ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے. ہمارے اشتہار پہ دیکھا ہے نا, یہ ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں کا نعرہ ہے, میلاد مصطفیٰ مناؤ, پیغام مصطفیٰ اپناؤ. اگر آپ نے پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کے بغیر میلاد مصطفیٰ منایا تو پھر میلاد کی بہاریں آپ کو نہیں ملیں گی. اگر تم چاہتے ہو میلاد کی بہاریں آپ کو ملیں, میلاد کی برکات ہمیں ملیں, ہمارے گھر میں اس کا نزول ہو, ہمارے دلوں میں ان کا نزول ہو, پھر آپ کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا پڑے گا. اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آؤ. میرا درس اسلام اس کا بھی محتاج نہیں ہے, ہم اسلام کے محتاج ہیں. اگر یہاں پر ہمیں عزت ملی, میں نے درس قرآن دیا, آپ نے سنا, یہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں, کلمے کی وجہ سے اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں. اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم دھکے مار مار کر معاذ اللہ اسلام کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. اسلام کو گھر میں آنے دو, اسلام کو اپنی بیٹی کے سینے میں آنے دو, اسلام کو اپنے گھر میں داخل ہونے دو تاکہ تمہاری بیٹی پردے میں رہے. اسلام کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دو تاکہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں حیا آئے. اسلام کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دو تاکہ پیغام مصطفیٰ کی بہاریں تمہارے گھروں کے اندر ہوں. پھر وہاں سے یہ بہاریں چلتی چلتی آہستہ آہستہ پورے خاندان کے اندر, پورے قبیلے کے اندر, پھر پورے معاشرے کے اندر, پھر ایسا معاشرہ تشکیل دے جہاں پر قرآن و سنت کا نفاذ نظر آئے. آج سے ارادہ کر لو. میں آپ حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آپ حضرات توجہ فرمائیں. اسلام کی تاریخ کی چند جھلکیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آج ازسر نو پھر ہمیں دعوت اسلام کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ حضرات نے دیکھا ہمارے اصل مرکز مساجد ہیں, مگر نماز فجر کے وقت بہت ساری مساجد ہیں جن میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. تمہاری صفیں مساجد میں مکمل نہیں ہیں, تم کفر کے درمیان صفیں کیسی درست کرو گے؟ کفر کو یہ طاقت کیسے دکھاؤ گے؟ تمہاری مسجدیں خالی ہیں نمازیوں سے, تو تم انقلاب کیسا برپا کرو گے؟ ہمارا انقلاب صرف نعروں تک, جلوسوں تک, صرف دعووں تک رہ گیا ہے. آؤ میدان عمل میں نکلیں. جب میدان عمل میں نکلو گے تو پھر مبلغ کو چیخیں نہیں مارنی پڑیں گی, مبلغ کو شور نہیں مچانا پڑے گا. اسلام کا مبلغ ہو پھر اسے شور مچانا پڑے. بعض ہم ارادہ یہ ہونا چاہیے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب علی رحمہ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی لالچ ہو
وہ مبلغ میدان عمل میں نہ آئے، وہ لوگوں کو فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کرے گا، اور جو اسلام کے اصولوں کا مطالعہ نہیں کرتا وہ اس سے پہلے مبلغ میدان عمل میں نہ آئے۔ اور نہ یہ مقصد ہو کہ میں مناظرہ کر کے اپنے مخالف کو زیر کر دوں گا، نہیں، مقصد یہ ہو اس مناظرے کے بعد معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے، گفتگو دونوں کی ہو تو اس کے بعد یہ شائستگی ہو، لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے مبلغ نکلے، صرف زبان پر نہیں بلکہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، مبلغ بھی دعویٰ کرتا ہے، کل پرسوں چوتھ آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے جو دعوے کیے تھے وہ تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، اس مبلغ کا پیچھا چھوڑ دو، ٹائم نہ ضائع کرو۔ ہمارے اسلاف شیخ کی تلاش میں 10 20 30 سال نکلے، شیخ کی تلاش کے اندر کہ میں اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی مبلغ کا بیان سنتے ہو اور بعض دفعہ بیان کا انداز ایسا ہوتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ نے اچانک ایمرجنسی کے اندر ایسا عمل نہیں کرنا۔ اگر ایمرجنسی کے اندر ایسا کرو کہ بھٹک جاؤ گے، جس کا بھی بیان سنو پھر اس کا پیچھا کرو، اسے دیکھو یا صرف زبان پہ دعوے کرتا ہے یا اگلے درس کے اندر، اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، کیا اس کی زندگی یہی ہے، یہی اس کا مقصد ہے، پھر اس کے پیچھے لگو۔ آج نام نہاد خطبہ اور بعض لوگ چیخے مار مار کر لوگوں کو اس انداز میں بیان سناتے ہیں کہ تاکہ لوگ میرے دیوانے ہو جائیں، نہیں، پلٹ کے آؤ 1450 سال پہلے۔ مبلغ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرا بیان سنیں تو رسول پاک کے دیوانے بن جائیں۔ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے تھے، صرف ایک جملہ، 2 جملے صرف ارشاد فرماتے، بعض دفعہ پورے مجمع کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر خوشخبریاں ہیں، جو لوگ اسلام کی عزت کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا، میری گفتگو کے 5-7 منٹ باقی رہ گئے ہیں، گفتگو پھر اختتام پذیر ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص عبادت کرے کسی پتھر کی چٹان کے اندر، تم کہتے ہو شور مچانا ہے، نہیں، جو اخلاص والا ہوتا ہے اس کا ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتے وہ جملہ بھی نہ کہے بعض دفعہ تو مجمع کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص، ہم شور مچاتے ہیں، بعض بندوں نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں بندے زیادہ کرنے کے لیے، جھوٹی کرامتیں سنا کر، یہاں تک بندے پکڑے گئے جھوٹی کرامتیں سناؤ، تو میں اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو بعض مرتبہ کمرے میں بٹھا کے کہتا ہوں، سچ بتانا کبھی میں نے آپ کو جھوٹ کی تلقین کی ہے؟ کہتے نہیں کی۔ کبھی میں نے کسی سے کہا ہو کہ جا کر ویسے ہی میری کرامتیں سنانا یا کہنا کہ حضرت کا یہ بھی تقویٰ ہے؟ کہتے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کہا نہیں کہا تو آج بھی کہتا ہوں کرنا نہیں ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعمال مقبول ہو گئے میرے اور آپ کے، نہ جانے جتنا مجمع بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اس لیے اونچی جگہ پر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر کو اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ تقوی والا، مجھ سے زیادہ اچھا اس مجمع کے اندر بیٹھا ہو۔ میری دعا اللہ اگر کوئی ایسا بندہ یہاں تہجد گزار بیٹھا ہے، اے اللہ اس کی اعمال کی برکت، اس کے تقوی کی برکت سے اے اللہ سامعین کی دنیا و آخرت بہتر کر دے۔ میری یہ دعا ہے، میں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، میں اسلام کی طرف تمہیں متوجہ کرنا۔ میں کوئی کوئی پتھر کی چٹان کے اندر عبادت کرے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس چٹان کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے نا، صبح کے وقت اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت مہاجر بن حبیب حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے
جسے فیض کہتے ہیں، ہم اہل سنت جس کے قائل ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے فرمایا جولی کھول، جولی پھیلا. دیکھنے والوں نے دیکھا کیا ڈالا، ابو ہریرہ نے کیا لیا، یہ فیض ہے. تو ہمارے اسلاف اس انداز میں بھی تبلیغ کرتے تھے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا خواجہ معین الدین اجمیری نے. یہ سب کو زبان سے تبلیغ نہیں کی تھی، نظروں سے جام بھی پلائے تھے. تو حدیث یہ آخری حدیث ہے، ریاکاری کے حوالے سے ایک باب ہے مشکات کا، اس کی آخری حدیث ہے. تو فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہر کلام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے کلام کو قبول نہیں کرتا. جو حکمت کے ساتھ بندہ ہر مقرر چاہتا ہے میں حکمت کے بول بولوں تاکہ لوگوں کو میری تقریر پسند آ جائے. تو فرماتے ہیں ہر حکمت والے کا اللہ ہر بار کلام قبول نہیں کرتا. رب دیکھتا ہے اس کے اندر کی نیت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے. اگر اندر کی نیت درست ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، میں شرح نہیں کر رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، جا کے پڑھ لینا، مشکات کی حدیث ہے. فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اس کے اندر کی خواہش ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس کی نیت کی وجہ سے اس کا خاموش رہنا بھی اپنا کلام بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یا نیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں بہاولپور کے اندر ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یار محمد بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے. ایک دن تشریف لے کے آئی محفل میں، مجمع تھا، لوگوں کا جمع غفیر تھا. حضرت تشریف لائے، روزانہ واز فرماتے تھے. آتے ہی فرمانے لگو آج ہم نے چپ کا واز کرنا ہے، آج ہم نے چپ کا واز کرنا ہے. فرمایا مولانا یار محمد بہاولپوری علیہ رحمہ خاموش ہو گئے، نظریں آگے کی. مفتی احمد یا نیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تھوڑی دیر اوز گزری، لوگوں کی مغشی طاری ہو گئی. اگر تھوڑا اور وقت گزرتا ہو سکتا لوگوں پر موت واقع ہو جاتی. تو بعض دفعہ بندہ کلام خاموشی سے کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جو لفظ زبان سے نکلیں وہ دل سے نکلنے چاہیے، جو دل سے نکل کر زبانوں سے ہوتے وہ لوگوں کے دلوں پہ پہنچ جائیں، وہ فائدہ مند ہے. اگر مبلغ کا یہ بیان ایسا نہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں، تو پیر صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے بہتر ہے. وہ لوگوں کا نقصان کرے گا، لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتا. طریق پیغام مصطفیٰ پاکستان کریا کریا بستی بستی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پیغام پہنچانے کا عہد کر کے نکلی ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں گرجاگ کے علاقے کے اندر تحریک کا مرکز جامعہ مسجد نور مدینہ نزد تھانہ گرجاگ، وہاں پر ہمارا مرکز ہے. وہاں پر گائے بگائے تبلیغی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. وہاں تحریک کے زیر اہتمام ایک جامعہ بھی ہے اور مرکزی خوبصورت گجرانوالا کی جامعہ مسجد نور مدینہ ہے. جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سن کے حسرتیں ہی کرتے ہیں. ضرور تشریف لائیے گا. مرکز میں ایک ادارہ بھی ہے اور وہاں پر ناظرہ حفظ القرآن تجوید و قرات کے ساتھ اس کے بعد درس نظامی کی بھی کلاسیں ہیں، جہاں پر ایسا ایک جو ہے نا ایسی جماعت ایک علماء کی تیار کرنے کا ارادہ ہے جو آنے والے وقت میں کریا کریا بستی بستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں. اس عہد کے ساتھ کہ ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پیغام کریا کریا بستی بستی ہم نے پہنچانا ہے. آپ حضرات نے اس کے لیے تحریک کا جو ہے نا ساتھ دینا ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحتیں عطا فرمائی ہیں، میرے خیال میں مجھے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مجھے نظر نہ آ رہا ہو، ظاہری طور پہ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے جتنے بندے بیٹھے ہیں تندرست بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی ٹانگوں پہ آئے ہو انہی ٹانگوں پہ واپس چلے جاؤ گے. اگر دیکھنا ہے تو جاؤ یا سول ہاسپٹل میں آدھا گھنٹہ رہ کے آؤ، وہاں پر ایسے بندے بھی موجود ہیں. بزرگوں سے پوچھو کہ سجدہ کیسا، رکوع کیسا، کہتے ہیں اب سجدہ کیسا رکوع کیسا، جب صحت تھی اسی وقت سارے مزے تھے. وہاں جا کے دیکھو ایسے بندے بھی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، مگر اس کے باوجود کسی کا اگر چھوٹا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، میرا چھوٹا پیشاب خارج کر دو، میری ساری جائیداد لے لو.
اور ایسے بندے بھی ہاسپٹل کے اندر ہیں جو ایک کروٹ لینے کے لیے ان کے بچے کاروباری ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا خادم رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ابا جی جن کی اتنی بڑی وراثت ہے، جن کا اتنا مال ہے، اتنا کاروبار ہے، آج ہاسپٹل میں ہیں، آؤ چند بندے جب وہ کروٹ لینا چاہیں تو سہارے سے کروٹ لے دو۔ ایسے بندے ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ بہترین زندگی وہی ہے جو صحت والی زندگی ہے۔ اسی صحت والی زندگی میں ارادہ کر لو کہ ہم نے اپنی مسجدوں کے نمازیوں سے آباد کرنا ہے۔ ہم نے اگر دین کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر دل کے اندر تھوڑی سی بھی لالچ آئے تو فوراً اپنے گھر کے اندر چلے جانا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، وہ نمازی جو مسجد کے اندر آ کر بدامنی پھیلاتا ہے، اس سے وہ بندہ بہتر ہے جو مسجد کے اندر نہیں آیا۔ اسے صرف گناہ ہوا ہے نماز نہ پڑھنے کا، اس نے آ کر ایک گناہ کیا کہ مسجد کے اندر بد امنی پھیلائی، اور دوسرا اس نے اپنی نماز خراب کی۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ جہاں بھی تحریک کا درس ہوگا تشریف لاؤ گے؟ حقیقت بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر دوستوں کے سامنے کہتا ہوں، میری خواہش نہیں ہے کہ اتنے زیادہ یہ بینرز لگیں، اتنے فلیکس لگیں، صرف آغاز ہے تبلیغ کا، وگرنہ حقیقی طور پر تو بنفس نفیس لوگوں سے ملا جائے، ایک ایک کو جا کے ملا جائے، کیونکہ ہمیں یہ کہاں سے انداز ملتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ چند ایک تھے، رسول پاک ایک ایک شخص کے گھر میں جاتے اور جا کر اسے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آئندہ اگر کوئی پروگرام ہوگا تو میری گزارش ہے، آپ حضرات جتنے ہنستے مسکراتے چہرے صحت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کی بہاریں آ رہی ہیں، اور آج کا جمعہ ربیع النور کے استقبال کا جمعہ ہے۔ پچھلے سال بھی جب یہ اجتماع ہوا تھا تو اس دن یکم ربیع النور تھا، تو ہم نے استقبال اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ کرنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے جو میلاد کے دن ہے، اللہ ہمیں میلاد کی بہاریں عطا فرما دے۔ اس مرتبہ جو میلاد کے پروگرام ہیں، اے اللہ ہمارے دنیا و آخرت میں بہتری کا سبب بنا دے۔ کل قیامت والے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں اللہ سایہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو ہم نے کہا آپ حضرات نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جب ہوا ذوفی گندینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا کہوں سلام مصطفیٰ جانے، کہوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دینوں دنیا کی لوٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام من بدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا الہ العالمین. نماز مغرب کے بعد عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد و اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ آج کی یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس حاضرین کے لیے دنیا و آخرت میں بہتری کا سبب بنا دے. اے اللہ یہ سارے بندے اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے. اللہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے پیغام مصطفیٰ کانفرنس کی برکتوں کا ہمارے گھروں کے اندر نزول فرما دے. اے اللہ یہ سارے بندے ذریعہ معاش کے لیے کاروبار کے لیے نکلیں گے. اللہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کی برکتوں سب کے کاروبار میں صحت میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ اس بستی پہ ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیٹوں کو حیا عطا فرما دے. اے میرے اللہ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما دے. ملک پاکستان کے اندر مولا نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. اے اللہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. اے اللہ طریقے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ اس نیک مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ قریہ قریہ بستی بستی شہر شہر ہمارے دروس کے پروگرام ہو رہے ہیں. اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جتنے احباب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں سب کی نیک خواہشات نیک حاجات نیک تمنا پوری فرما. الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول. جب جمی واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد